والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. واجب الاحترام حاضرین و سامعین مجلس، اختصار سے قربانی کے واقعہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 65 مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں بے شمار تفاصیل بھی موجود ہیں اور اختصار سے ان کی حیات طیبہ کی بابت اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان فرمایا. تنگی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف آیات کریمہ پر اکتفا کیا جائے گا. اس وقت سورہ صافات کی چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ قربانی کا وہ منظر ایک دفعہ ریفریش تازہ ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جائے. آئیے رجوع کرتے ہیں سورہ صافات کی آیہ نمبر 99 سے 111 تک. ارشاد باری تعالیٰ ہوا اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ یوں گویا ہوئے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ایک حلیم بیٹے کی بشارت عطا فرمائی. فلما بلغ معہ السعی، اور جب وہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے لائق ہو گیا، سعی کام کاج کے لائق ہوا، دوڑ دھوپ کے لائق ہوا، تو آپ نے ایک خواب ملاحظہ فرمایا اور اس خواب کو بیٹے سے بیان فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید یوں گویا ہوتا ہے، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، نیند میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اب تو ہی بتا تو نے کچھ دیکھا. بالعموم یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے
کہ تو بتا تیرا ارادہ کیا ہے. لیکن یہاں تو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ قابل غور ہے. فرمایا فانظر ماذا ترى، اب تو ہی بتا تو نے کیا دیکھا. اور اگر ہم اس ترجمے کو بھی ساتھ ملا لیں تو کہا جائے گا اب تو بتا تیرا ارادہ کیا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا حکم آپ کو ملا ہے آپ وہ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اب ذرا دیکھیے، اگر آج کا دور ہو اور ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے میں نے دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا ارادہ کیا ہے یا تیرا کیا خیال ہے، تو لا محالہ الا ماشاء اللہ جواب یہی آئے گا کہ باپ کا دماغ خراب ہو گیا، اب اس جوانی کے عالم میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہ رہا. لیکن وہاں تو جواب یہ تھا کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اب وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، آپ مجھے صابر پائیں گے. علامہ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل علیہ السلام اس وقت کیا آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی؟ کیا آپ کسی اسکول میں گئے تھے؟ کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا تھا؟ کسی کالج میں پڑھے تھے؟ کسی یونیورسٹی سے جا کر اساتذہ سے کوئی اکتساب فیض کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ جواب دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. کس نے سکھایا اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ تو وہ فیضان نظر تھا جس کی وجہ سے آپ یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہاں ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے، آپ جانتے تھے کہ نبی کا خواب بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک حکم ہے اور حکم کی تعمیل لازم ہے. تو اس لیے آپ نے دو ٹوک اپنے والد گرامی سے یہ کہہ دیا کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ اپنا کام کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور فرمایا جب فلما اسلما، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا. اسلم، اسلما، اسلمو، اگر واحد کی ضمیر ہو، تثنیہ دو کی ضمیر ہو یا جمع کی ضمیر ہو تو پھر مختلف چیزیں ہیں. اسلم، اسلما، اسلما، اسلمو. تو فرمایا اسلما، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو جبین ماتھے کے بل لٹا دیا تاکہ چہرے کو دیکھنے سے شفقت پدری کہیں جوش نہ مارے اور اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں کہیں پس و پیش سامنے نہ آئے. تلہ للجبین، تو ماتھے کے بل لٹا دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب گلے پر چھری چلا دی تو آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہاتف غیب سے ندا آئی، اللہ رب العزت نے پکار کر کہا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا،
اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک ذبح عظیم سے اس کا فدیہ دیا۔ مختلف روایات ہیں، کسی نے اسے ہی نقل کیا ہے کہ اس وقت آسمانوں سے ایک مینڈا یا بکری، ایک جانور ذبح کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال دیا اور جانور رکھا گیا اور جانور کو ذبح کر دیا گیا اور اسے ذبح عظیم گردانا گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، لیکن کہنے والوں نے، مقدمین و مؤخرین، مفسرین اس بات پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ وہ ذبح عظیم سیدنا امام حسین علیہ السلام کی صورت میں ذبح عظیم تھی۔ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا، یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے جس بیٹے کی قربانی مانگی تھی وہ بیٹا یہی تھا اور یہی فدیہ عظیم گردانا گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس قربانی کو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے اور خاصتاً مسلمانوں کے لیے، مسلمان قیامت تک جو بھی مسلمان آئے گا اس کے لیے اس قربانی کو واجب کر دیا گیا۔ وَتَرَكْنَاهُ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور دست بستہ دعا گو ہوں کہ ہمیں فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ نے کیا کہا تھا، عجیب سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، عجیب سادہ اور رنگین ہے داستان حرم۔ یہ داستان حرم، اس میں ہمارے آبا و اجداد کا خون شامل ہے، جس سے یہ داستان رنگین ہے، یہ خون سے رنگین ہے، یہ خون امام حسین سے رنگین ہے، یہ جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کے خون سے رنگین ہے یہ داستان، اور بالکل سادہ ہے، بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے، لیکن ہر واقعہ عجیب و غریب ہے، اور یہ اتنا آسان تو نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ خون دل دیکھے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے چمن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ہم جب تک اپنے خون کا نذرانہ پیش نہیں کریں گے، جب تک ہم قربانیاں نہیں کریں گے، جانور ذبح نہیں کریں گے اور خود اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش نہیں کریں گے، تب تک اسلام کی سربلندی ممکن نہیں ہے۔ میں اللہ رب العزت کے حضور دست بستہ دعا گو ہوں کہ ہمیں شوق شہادت عطا فرمائے اور موت شہادت عطا فرمائے، اور جانوروں کو ذبح کر کے اس امر کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔